بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی مفہوم الوصف والایضاح الحال نذکر امورا۔ بحث ہماری چل رہی تھی آگا مفاہیم کے بارے میں کہ آیا مفاہیم مفہوم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ ہم نے ان میں سے پہلی بحث کی تھی مفہوم مخالف کی اقسام میں سے مفہوم شرط۔ مفہوم مخالف کی اقسام میں سے دوسری قسم ہے مفہوم وصف۔ آیا اگر کسی جملے میں کسی کے ساتھ کوئی قید لگا دی جائے تو جب وہ قید نہ ہوگی تو آیا پھر وہ حکم بھی نہیں ہوگا یا نہیں۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں، تھوڑی اس میں غور فرمانا ہے، وہ تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں پھر آگے۔ آیا وصف سے مراد وہی وصف ہے، وہی نعت ہے جو توابع میں سے شمار ہوتی ہے اور ان میں سے ایک قسم ہے، یا وصف سے مراد کوئی اور ہے؟ فرماتے ہیں نہ، یہاں وصف سے مراد فقط وہی نہیں ہے، وہی نعت نہیں جو اقسام توابع میں سے ہے، بلکہ یہ حال کو بھی شامل ہے جو کہ توابع میں سے نہیں ہے، یہ تمیز کو بھی شامل ہے جو کہ توابع میں سے نہیں ہے، یہ ایک معنی وسیع کو شامل ہے۔ انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ ہر وہ شے جو قید بننے کی صلاحیت رکھتی ہو ہم اس کو یہاں وصف شمار کر رہے ہیں، چاہے نحوی اس کو کسی اور میں شمار کریں، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ نمبر دو، دوسری چیز جو غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وصف، یہ قید اپنے اس موضوع کے لحاظ سے اخص ہو، موضوع عام ہو۔ کیا مطلب؟ یہ خاص اور وہ عام ہو۔ اس کا مطلب بہت مختصر یہ ہے کہ اگر یہ نہ بھی ہو موضوع پھر بھی باقی رہے، اس کے جانے سے موضوع پہ فرق، لہذا اگر کوئی وصف و قید موضوع کے مساوی ہوگی 100% یا موضوع کی نسبت بھی عام ہوگی، وہ ہمارا محل بحث۔ کیوں؟ چونکہ جب وہ جائے گی تو موضوع بھی ساتھ وہ ہو جائے گا، سال باب اتفاع موضوع، پھر وہاں مفہوم ہونے یا ہونے کے اثر بحث نہیں ہو سکتی۔ بحث وہاں ہوگی کہ یہ وصف نہیں ہے، موضوع باقی ہے۔ جب اس کے ساتھ وہ وصف تھی تو حکم یہ تھا، اب جب یہ وصف نہیں رہی تو آیا اس موضوع کے لیے یہ حکم ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا محل بحث ہے۔ تو یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب وصف خاص ہو اور موضوع عام ہو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ دو نقطے۔ پہلا نقطہ کون ہے کہ وصف سے مراد فقط وہی توابع والی نہیں ہے بلکہ ہر وہ شے جو کسی موضوع کی قید بن سکے۔ نمبر دو کہ وصف وہ والی وصف مراد ہے جو موضوع سے خاص ہو، جو مساوی عام ہو وہ بھی مراد نہیں ہے۔ دو نقطے ہو گئے۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ کیا ہے، اس میں یہ رکھنی ہے کہ در حقیقت ایک سوال مقدر ہے، میں اس طرح آپ کو سمجھاؤں تو شاید زیادہ بہتر آ جائے۔ جناب یہ جتنی بھی قیود ہوتی ہیں کسی مقید کے لیے تو قید کی قسم ہوتی ہیں، قید توضیحی ہوتی ہے، قید احترازی ہوتی ہے، قید زائد ہوتی ہے، بہت ساری اس کی اقسام ہیں۔ لیکن اگر کسی ایک قسم پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، حالیہ یا مقالیہ یا اطلاقی یا مقامی یا کوئی، تو وہاں پر پھر ہم کہتے ہیں کہ اصل قید میں ہے احترازی ہونا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں یہ سوال بنا رہا ہوں کہ اصل قید میں ہے احترازی ہونا، کہ یہ قید ہے، اس کا مطلب جب یہ ہوگی تو یہ حکم ہوگی، اس قید کے ذریعے احتراز کیا گیا ہے فلاں 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 سے، اگر وہ ہوں گے تو یہ حکم بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا غور کرنا۔ تو جب اصل قید میں ہونا ہے احترازی، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہماری وصف سے مراد ہر وہ ہے جو قید بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، ادھر قید میں ہے احترازی ہونا، یہ تو خود بخود مفہوم پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قید ہوگی تو یہ حکم ہوگا، یہ نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ جو قید مطلب یہ احتراز ہے نا کہ جب فلاں ہوں، جب یہ نہیں ہوگی، اس سے احتراز کیا گیا ہے، اس پر بھی یہ حکم نہیں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اب اس کا جواب، یہ ثالث جواب ہے سوال مقدر کا۔ ہم مانتے ہیں کہ قید میں اصل احترازی ہونا ہے،
اس بات کو، لیکن قید کا اعتراضی ہونا اور مفہوم جملے کا نہ رکھنا ان میں کوئی تنافی نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں، غور فرمانا، قید کا ہونا صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب یہ قید ہوگی تو یہ حکم ہوگا، لیکن جب یہ قید نہ ہوگی حکم ہوگا یا نہ ہوگا اس پر یہ قید دلالت نہیں کرتی. توجہ فرما رہی؟ یعنی یہ ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ قید کے احترازی ہونے کا مطلب صرف ایک جملہ ہے. کیا صاحب؟ اگر یہ قید ہوگی تو یہ والا حکم ہوگا، ٹھیک، لیکن اگر کبھی یہ قید نہ ہوئی تو پھر یہ حکم ہوگا یا نہ ہوگا اس پر یہ والی قید کوئی دلالت نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اب ہم نے تین چیزیں، اول تو ہر وہ شے جو قید بن سکتی ہے وہ ہمارے وصف میں شامل ہے. نمبر دو، اس قید اور وصف کو موضوع کی نسبت. نمبر تین، ٹھیک ہے قید ہمیشہ اصل احترازی ہونا ہے، لیکن قید کا احترازی ہونا اور مفہوم رکھنے سے اس کو کوئی تعلق ہو، اس کا کام تو صرف اتنا ہے کہ جب میں ہوں گی تو ساتھ یہ حکم بھی ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں جناب، آیا جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ آپ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے حساب میں تو اس کی دلالت مفہوم پر، ہاں جہاں پر قرائن موجود ہوں، قرائن عادی موجود ہوں، قرائن لفظی موجود ہوں کہ وہاں قید بھی ہو اور مفہوم بھی ہو، وہ موضوع علیحدہ ہے. وہاں تو ہم تابع دلیل ہوتے ہیں نا، کیونکہ دلیل ہے، تابع قرائن ہے. لیکن اگر کوئی دلیل وغیرہ نہ ہو تو فرماتے ہیں کیوں؟ چونکہ نقطہ یہی ساتھ رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قید کا ہونا صرف اپنی بات کرتا ہے کہ جب میں ہوں یہ حکم بھی ہے، لیکن نہیں ہوں تو حکم ہے یا نہیں اس سے اس قید کا کوئی تعلق نہیں. قید فقط اپنی موجودگی کی صورت میں بتاتا ہے کہ یہ حکم ہے، باقی تفصیل ترجمے میں آ جاتی. مفہوم مخالف کی اقسام میں سے دوسری قسم ہے مفہوم الوصف. وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ، پہلی چیز یعنی اصل بات میں جانے سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھتا ہے، المراد من الوصف فی عنوان المسئلہ. یہ جو ہم نے کہا ہے مفہوم الوصف، اس وصف سے مراد فقط وہی وصف اور نعت نحوی نہیں جو توابع کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، وہ والی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وصف مراد وصف اصولی. اچھا، فَيَوْمُ الْحَالِ وَالتَّمِيرِ، بلکہ ہم اس طرح آپ کو آسان سمجھائیں، ہماری مراد ہر وہ شے وصف ہے یہاں پر مما یصلح ان یقع قیدا، کہ جو چیز بھی متعلق تکلیف یا خود تکلیف کے قید بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، ہم اصولی اسے وصف کہتے ہیں، اور نحوی اس کو قید چاہے نہ کہے، ہمیں اس سے غرض نہیں. ٹھیک. دوسرا نقطہ جو یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یشترط فی الوصف، اس وصف اور قید میں ایک شرط یہ ہے ضروری کہ ان یکون اخص من الموصوف مطلقا، کہ اس وصف اور موصوف کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہو، کہ موصوف عام مطلق ہو اور صفت خاص شابہ. کیوں یہ کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے حتی یصح فرض و بقاء الموضوع ما انتفاعی. کیوں؟ اگر یہ اخص نہیں ہوگی تو پھر ہم یہ فرض نہیں کرتے کہ جناب جب یہ نہیں ہوگی تو موضوع بھی، اس لیے کہتے ہیں اخص ہو تاکہ اگر کبھی یہ وصف نہ بھی ہو، یہ قید نہ بھی ہو، موضوع پھر بھی اپنی اسی حالت پر باقی رہے. مثلا الانسان العادل، عادل ہو، انسان ہے عادل
عدالت نہیں ہے، العادل کی صفت اس کے ساتھ نہیں ہے، انسان تو پھر بھی ہے۔ عدالت کے چلے جانے سے انسانیت تو ختم نہیں ہوتی، یہ ہماری مراد۔ فخرج منہما اذا کانا متساویین، اگر صفت اور موصوف آبد میں برابر ہوں، بالکل یعنی ان کے درمیان نسبت تساوی کی ہو، کل انسان اور المتعجب، چونکہ متعجب فقط انسان اور انسان متعجب، ما اذا کانا عام منہ، یا صفت موصوف کی نسبت عام ہو، صفت کا دائرہ وسیع ہو بنسبت، جیسے الانسان الماشی، انسان اور معاشی، معاشی عام ہے انسان سے، کیوں؟ غیر انسان بھی ہیں کہ جو صفت معاشی رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں ان سے ہم خارج ہو گئے، کیوں؟ جب یہ نہیں ہوں گے، آگے ہم تفصیل بتا رہے ہیں، تو اصلا وہاں موضوع ہی باقی، ہمارا مفہوم کی بات تب ہوگی موضوع ہو اور صرف قید۔ فرماتے ہیں اما اذا کان منہ من وجہ، لیکن اگر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صفت اور موصوف کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہوتی ہے، مثال بڑی واضح، کما فی الغنم الصائمۃ، ایک حکم ہے کہ فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، ٹھیک، فإن بین الغنم والصائمۃ، غنم موصوف اور صائمہ صفت، ان کے درمیان نسبت عام خاص من، کیوں؟ فیفترق الوصف عن الموضوع فی الغنم المعلوفہ، غنم ہے، موضوع ہے، لیکن صفت نہیں ہے، والموضوع عن الوصف، صفت ہے، موضوع نہیں ہے، کہاں پر؟ ابل صائمہ، ایک مقام پر موضوع ہے، وہاں موصوف ہے، صفت نہیں ہے، صفت ہے، موضوع ہے، صفت نہیں ہے۔ ہاں جب غنم بھی ہو اور صائمہ بھی ہو، حل ہوا داخل فی النزاع اولا، کیا جہاں موضوع اور وصف کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہوگی، آیا وہ بھی ہمارے محل باس میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ فرماتے ہیں ظاہر دخولہ فی النزاع، ہاں ہمارے محل باس میں، لیکن کس صورت میں؟ مطلق کا نہیں، اذا کان الافتراق من جانب الوصف، کہ جب افتراق وصف کی طرف کے، موضوع وہی رہے لیکن صفت چلی جائے، صفت ظاہر ہو جائے، بأن یکون الموضوع باقیا والوصف غیر باق، کیسے؟ کالغنم، ہے وہی غنم لیکن اب وہ صائمہ نہیں بلکہ معروفہ ہے۔ اما اذا ارتفع الموضوع، لیکن اگر ایسا موقع آتا ہے کہ وصف کے جانے سے سرے سے، یا وصف اگر ہے لیکن موضوع نہیں ہے، سواء کان الوصف باقیا، اب موضوع وہ نہ رہا، چاہے وہ صفت باقی ہو جیسے ابل صائمہ، او کانا ہوا ایضاً مرتفعا، یا موضوع کے ساتھ ساتھ صفت بھی بدل جائے، کیسے؟ موضوع غنم کی جگہ ابل اور صائمہ کی جگہ معروفہ، فلا يدل على شيء في حقهما، تو یہ فرماتے ہیں اس بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو بھی داخل کرے کہ یہ بھی ہمارے مفہوم وصف میں شامل ہے بعض میں، یا تو ہمارے مفہوم وصف کی بحث میں فقط ایک صورت عام خاص میں کی شامل ہے، کون سی؟ کہ جہاں موضوع وہی باقی رہے لیکن صفت اس سے ہٹ جائے۔ اور تیسرا نقطہ جو جہاں ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ان النزاع فی ثبوت مفہوم الوصف وعدم، یہ جو بحث ہے کیا یا وصف مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، لا ینافی اتفاقہم علی ان الاصل فی القیود ان یکون احترازیہ، وہ جو ایک قانون کلی مسلم ہے کہ قیود میں قید کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، تو ان میں سے ایک قسم ہے اعتراضی ہونا، تو وہاں کہتے ہیں جب کسی اور قسم پر قرینہ نہ ہو تو قیود میں اصل ہے کہ ہر قید اعتراضی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہماری اس بات کی کوئی منافات نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی ہے تھوڑا توجہ یہ رکھنی ہے، کیا مطلب؟ یعنی اصل میں سوال مقدر تھا، سوال مقدر تھا جناب، قید میں اصل ہوتا ہے احتراز ہونا، اکرم میل علماء العدول، اس کا مطلب کیا ہے؟ عدول ہے
تو اس پر یہ اعتراض کہ اگر فاسق ہے تو پھر یہ بھی نہیں ہے، اگر فلاں ہے تو یہ بھی نہیں ہے، فلاں ہے تو یہ بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں حضور، تو قید مسئلہ اعتراضی ہونا ہے، تو بس اعتراضی ہونا بتا رہا ہے کہ یہ مفہوم رکھتا ہے جب قید نہیں ہوگی تو یہ حکم بھی نہیں ہوگا۔ اس سوال مقدر کے جواب میں یہ بات کہی ہے کہ اصل قیود کا اعتراضی ہونا اور ادھر ہماری یہ بات کرنا کہ آیا وصف مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اب لے آنا یہ دلیل ہے کہ کیوں منافات نہیں ہے، فرماتے ہیں دلیل یہ ہے لِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِ الْقَيْدِ احترازِيًا، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں قید احترازی ہے، اس احترازی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لَيْسَ إِلَّا ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَوْرِدِ الْقَيْد، احترازی ہونے کا مطلب ہوتا ہے جب یہ قید ہوگی یہ حکم ہوگا، یہ مطلب ہوتا ہے احترازی ہونے کا کہ جب یہ قید ہوگی تو یہ حکم بھی ہوگا۔ فَإِذَا قَالَ، اگر مولا کہتے ہیں اکرم الرجال طوال القامہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ثبوت الحکم مع وجود الامرین، اگر وہ رجال بھی ہوں نساء نہ ہوں اور طوال القامہ ہوں کثیر القامہ بھی نہ ہوں تو یہ حکم اکرم یہاں پر موجود ہے، اکرام واجب ہے۔ توجہ فرمائی کہ قید احترازی کا مطلب یہ ہو۔ اب آگے اگلے حصے میں اما نفی الحکم عن الرجال القصار، لیکن اگر رجال تو ہیں لیکن وہ طوال القامہ نہیں ہیں، چھوٹی قد والے ہیں، فلا يدل علیہ کون القید احترازیہ، تو اس قید کا احترازی ہونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ اس کا احترام نہیں کرنا، نہ احتراز اس بات پر دلالت نہیں کرتا، بل یتوقف فی الحکم بالثبوت او العدم، بلکہ آیا چھوٹے قد والوں پہ لیے اکرم ہے یا نہیں ہے، اس حکم کے ثبوت یا عدم ثبوت کے لیے توقف کیا جائے گا، کس کا؟ ادلہ کو دیکھا جائے گا کہ آیا کوئی اور دلیلیں ہیں، کوئی دلیلیں، توقف کیا جائے گا بخلاف القول بالمفہوم۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مفہوم ہے فَإِنَّ لَازِمَهُ نَفْيُ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَوْرِدِ الْوَصْفِ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ وصف نہ ہوگی تو یہ حکم بھی نہ ہوگا۔ مفہوم سے اور حکم سمجھا جاتا ہے لیکن صرف قید احترازی سے یہ بات نہیں سمجھی جاتی۔ بس والفرق بین الامرین واضح، مفہوم میں اور قید احترازی میں واضح فرق ہے۔ قید احترازی اپنے ہونے کی صورت میں حکم کے ہونے کو ضروری قرار دیتا ہے، جب نہ ہو وہاں چپ ہے، لیکن مفہوم یہ کہتا ہے کہ وہاں پھر یہ حکم بھی نہیں ہوگا۔ بس فَقَوْنُ الْقَيْدِ احترازیًا، کسی قید کا احترازی ہونا ملازم ہے کس کو؟ السکوت فی غیر مورد الوصف، احترازی ہونا فقط اتنا بتاتا ہے میں ہوں تو یہ حکم ہے، اچھا میں نہیں ہوں وہاں وہ خاموش ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیا حکم ہے یا نہیں۔ لیکن جب جو مفہوم ہے، مفہوم یہ بتاتا ہے یلازم نقض السکوت، مفہوم خاموش نہیں رہتا بلکہ وہ بولتا ہے اور بتاتا ہے جہاں یہ صفت نہیں ہوگی وہاں یہ حکم بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، لہذا مفہوم کی بحث کرنا یہاں متصور ہے، ولو ہم قید کے احترازی ہونے کے قائل ہیں لیکن پھر بھی مفہوم کی بات یہاں پر امکان پذیر ہے۔ اذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق عدم دلالت الوصف علی، ہمارے نزدیک جو قول حق ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتی، یعنی اپنے نہ ہونے کی صورت میں حکم کو رافع نہیں کرتی۔ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِبَيَانِ أَقْسَامِ الْقُيُودِ إِذَا وَقَفْتَ عَلَىٰ أَقْسَامِ الْقَيْدِ وَآثَارِهِ
پہلے تو قید کی قسمیں دیکھیں، بہت ساری قسمیں ہیں، قید توضیح بھی ہے، قید زائد بھی ہے، قید اعتراضی بھی ہے، قید مفہومی میں بہت ساری، ان سب کو دیکھیں، ان کو دیکھنے بعد کس قید پر کون سا اثر مترتب ہوتا ہے ان ساری تفصیل کو بھی سامنے رکھیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّ أَقْصَى مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَيْدِ، زیادہ سے زیادہ اس قید کی جو دلالت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہوا کونہ، قید کی تمام اقسام میں سے جو قید کی ایک قسم ہے قید کا احترازی ہونا، تو یہ قید رد کرتی ہے بالمعنى الذي مر علیہ، اور احترازی کا بھی ہم نے بتایا کہ مطلب ہے وہ اپنے وجود کی صورت بتاتی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّ أَقْصَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقَيْدُ، قید زیادہ سے زیادہ جس معنی پر داد کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کونہ قیدن، کہ یہ قید اعتراضی ہے، اور اعتراض کا بھی وہی معنی کہ وہ اپنے ہونے کی صورت میں حکم بتاتی ہے۔ اما زائد علیہ، اب اس سے بڑھ کر اویل انتفاع لدل انتفاع، یا جب وہ نہیں ہوگی تو حکم نہ ہوگا، فلا دلیل علیہ، قید کا ہونا ان چیزوں کو بیان ہے۔ ہاں البتہ دو چیزیں اس سے ہٹیں، ربما تدل القرائن علی ثبوت المفہوم للقضیۃ، ہاں بسا اوقات ایک جملہ ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، موضوع کا صفت ہوتی ہے، لیکن اس پر کوئی نہ کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ والی صفت مفہوم رکھتی ہے۔ اب وہاں ہمیں پریشانی نہیں ہونی، کیوں؟ چونکہ قرینہ موجود ہے نا، تو جہاں قرینہ موجود ہو، قرینہ ایک دلیل ہے، تو نہ ہم اپنا دلیل، وہاں ہمیں کوئی پریشانی، جہاں قرینہ موجود ہے کسی وصف کے مفہوم رکھنے پر وہاں ہمیں کوئی مشکل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر کوئی قرینہ بھی ایسا موجود نہ ہو۔ مثال فرماتے ہیں نام ربما تدل القرائن، بس اوقات قرائن موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں علی ثبوت المفہوم للقضیۃ الوصفیہ، جو ایک قضیہ مفہومیہ کے ثبوت کو واضح کرتے ہیں، ورا کون، یعنی قید اعتراضی ہونے سے ہٹ کر، ایک تو نہیں اعتراضی ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور قرینہ ہے جو کہتا ہے کہ یہاں پر مفہوم ہے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ ان ابا عبیدہ قد فہم، اور جو پیغمبر نے فرمایا تھا کیا، لیج الواجد یحل ارضہ وقبہ، لیج کہتے ہیں اور واجد کہتے ہیں صاحب مال، جس کے پاس کچھ ہو۔ لیج کا معنی ہوتا ہے المطل، کہ جو انکار کرتا ہو، نہ دیتا ہو جان بوجھ کے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تھا صاحب مال ہونے کے باوجود بھی مال دینے سے امتناع کرتا ہے، اس کی عزت حلال ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس کو بیچتا بھی کر سکتے ہو، اس کو سزا بھی کر سکتے ہو، اور اپنا مال اس سے، یہ موضوع ہے کہ ایک شخص نے آپ کو قرضہ دینا ہے 500 روپے، اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں دے، دینے پر قادر بھی ہے لیکن دیتا نہیں ہے، فرمایا ایسے بندے کی کو سزا دینا اور اس کی توہین کرنا حلال ہے، جائز ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہاں قرینہ موجود ہے کہ جس بیچارے کے پاس دینے کو نہیں ہے نا، تو اس کی عزت حلال ہے، لیج الواجد، سمجھا گی بات؟ نام خرجہ ان تلک ضابطہ، البتہ اس قانون کلی سے، قانون کلی ہمارے نزدیک کیا ہو گیا کہ وصف مفہوم، لیکن ہمارے اس قانون سے کچھ عقود اور ایقات ایسے ہیں کہ جو لوگوں میں متداول ہیں، لوگوں میں روٹین ہے کہ لوگ اس سے مفہوم سمجھتے ہیں، والایقات المتداولہ بین الناس حتی الاقاریر والوصایا، حتیٰ کہ وصیت میں بھی وہ صفت لگاتا ہے، یہ اقرار لگاتا ہے، تو لوگ اس سے بھی مفہوم لیتے ہیں، ادراک کرتے ہیں۔ پس فَلَوْ اسْتَعْمَلَتْ عَلَىٰ قَيْدٍ وَوَصْفٍ لَأَفَادَ، لہذا لوگوں کے نزدیک، غور کرنا، لوگوں کے نزدیک وہ عقد یا ایقاع یا وصیت یا اقرار اگر کسی قید و وصف پر مشتمل ہو، لافاد المفہوم، وہ پھر بھی مفہوم پر دلالت کرتی ہے، یعنی لوگوں میں جو
متداول ہے. مثال اگر ایک بندہ کہتا ہے داری حاضی وقف لسادات الفقراء، ٹھیک ہے نا، سادات بھی آ گیا اور ساتھ قید لگا دی فقراء کی، تو عرف اس سے کیا سمجھتا ہے کہ سادات اغنیاء اس میں شامل ہے، حالانکہ ہمارے اس قانون کے مطابق اس میں نہیں آتا، لیکن عرف ایسے اقارب کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مفہوم پر جاتا